ثانی اسنین زمایت بدان بعذاب الامام الفراہی، یعنی وہ قرآن مجید میں ہے نا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے جو استعمال، کیونکہ ان کے دو شاگرد تھے، اختر احسن اصلاحی اور امین احسن اصلاحی، تو انہوں نے یہ لکھا کہ ثانی اسنین زمایت بدان، یعنی وہ دو میں کا دوسرا جو امام فراہی سے استفادہ کرتے رہے وہ اب ہندوستان میں نہیں ہے، اس میں انہوں نے امین احسن اصلاحی سے مراد مولانا امین احسن اصلاحی سے. تو میرا پہلی مرتبہ یہ تعارف کی ابتدا ہے، علمی تعارف، یعنی میں اس سے پہلے ان کے نام سے واقف تھا، لیکن ان کا یہ پس منظر اس وقت تک مجھے معلوم نہیں تھا. یعنی جماعت اسلامی کے حوالے سے کیونکہ زیادہ شہرت تھی ان کی، اور ان کی وہ کچھ چیزیں میں نے دیکھی بھی ہوئی تھیں جو زیادہ تر اس پس منظر میں لکھی گئی ہیں، لیکن ان کے علمی کام کے اس پس منظر سے میرا پہلا تعارف اسی سے ہوا. پھر آپ کی ان سے ملاقات شروع ہوئی؟ میں وہاں سے نکلا تو مجھے کچھ یاد تھا کہ میرے استاد سید شیر محمد صاحب نے جب میں لاہور آ رہا تھا تو مجھ سے کہا تھا کہ وہاں بھائی ایک ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہوتے ہیں، یہ ان کے پرانے دوستوں میں سے تھے، ماچی گوٹ کے زمانے میں یہ منٹونری کے امیر ہوا کرتے تھے، اور سید شیر محمد صاحب ان کے ساتھ کام کر چکے تھے. تو انہوں نے کہا تھا کبھی ان سے ملنا، میں کبھی ملا نہیں تھا، اپنے یہاں کام میں مصروف ہو گیا. تو مجھے یاد آیا کہ امین احسن اصلاحی صاحب کا کچھ تعلق ان سے ہے. جی، یعنی یہ ایسے ہی ذہن میں آتا ہے ایک طالب علم کے. اسلامیہ اس زمانے میں، دارالاشاعت الاسلامیہ اس زمانے میں کرشن نگر میں رہتا تھا، تو سائیکل پر میں ان کے ہاں پہنچا تو میں نے ان سے جا کے پوچھا کہ میں امین احسن اصلاحی صاحب سے ملنا چاہتا ہوں، وہ کہاں ہوں گے؟ تو میں نے کہا کہ بھائی وہ تو اب عرصہ ہو گیا، گاؤں چلے گئے ہوئے تھے، لیکن وہ آج ہی گاؤں سے آئے ہیں. یعنی اس زمانے میں رحمان آباد منتقل ہو چکے تھے مولانا، آج ہی آئے ہیں اور اپنے داماد کے ہاں واپڈا کالونی میں ٹھہرے ہوئے ہیں. تو میں وہاں سے اسی سائیکل پر مولانا کے پاس پہنچا. یہ وہی دن ہے، وہی دن جس دن آپ پہلی بار وہ تذکرہ پڑھ رہے ہیں؟ یہ غالباً ہوگا کوئی 1:30-2 بجے کا وقت، اور میں عصر کے بعد مولانا کے یہاں پہنچ گیا عصر واپڈا کالونی میں. اور اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ مولانا کے ساتھ میں مغرب تک بیٹھا رہا اور کئی موضوعات پر بات ہوئی. میں اس وقت کیا کر رہا ہوں، انہوں نے کچھ سوالات کیے، میں نے ان کو بتایا کہ میں اس وقت یہ کر رہا ہوں. میں اس زمانے میں نے ایک چھوٹی سی آپ کہہ سکتے ہیں مجلس سی بنا رکھی ہوئی تھی چند اپنے ساتھی طلباء کی. اس کی اپنی ایک داستان ہے کہ ہم مل کر کچھ علمی کام کریں گے. تو میں نے مولانا کو اس سے متعارف کرایا کہ اس طرح، اور اٹھتے ہوئے ان سے کہا کہ کبھی آپ غریب خانے پہ تشریف لائیں. تو عجیب بات ہے، آپ حیران ہو. انہوں نے کہا آج ہی کیوں نہیں، آج ہی کیوں نہیں، آج ہی کیوں نہیں. تو اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں گا. میں تو سائیکل پر آیا تھا وہاں پہ، تو مولانا کو میں کیسے لے جاؤں. تو میں باہر نکلا، میں نے جا کے ٹیکسی لی اور مولانا اسی دن میرے غریب خانے پہ تشریف لائے اور غالباً 8-9 بجے رات تک بیٹھے رہے وہاں پہ. وہاں انہوں نے جو طلبا تھے ان کے ساتھ ملاقات کی. میری مولانا سے پہلی ملاقات اس طریقے سے. بہت خوب، کیا دن تھا یہ، سب حیران کن بات. اسباب جو ہے وہ بنتے چلے گئے. ڈاکٹر صاحب سے بھی ملاقات آپ کی کرشن نگر میں بھی ہو گئی اور پھر مولانا صاحب سے. اچھا امین صاحب، ابھی ہم اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں اور ہمارے ناظرین آپ کے ساتھ مکالمہ بھی کریں گے، اور ابھی تو آپ کی زندگی کے احوال پر بات ہو رہی ہے، اس کے بعد آپ کے خیالات پہ بھی انشاءاللہ بات ہوگی. تو اب ہم ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے، محمد علی ظہوری صاحب کا کلام اور مرغوب احمد حمدانی صاحب کی آواز میں. جاوید صاحب کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے. جاوید صاحب، آپ نے فرمایا کہ آپ کا تعارف مولانا حمید الدین فراہی سے ایک کتاب کے ذریعے سے ہوا اور پھر آپ ان کی فکر کے وارث مولانا امین احسن اصلاحی صاحب سے ملے. یہ دونوں بزرگ قرآن حکیم کی تفہیم کے حوالے سے ایک خاص علمی نقطۂ نظر کے حامل ہیں کہ اس میں ایک نظم پایا جاتا ہے، ایک داخلی ترتیب پائی جاتی ہے آیات اور صورتوں میں. تو ایک تو ہم یہ چاہیں گے کہ آپ اس تصور کی کچھ وضاحت فرما دیں، اور دوسرے یہ کہ قرآن حکیم کو نظم کے حوالے سے دیکھ کر اگر ہم حضور علیہ السلام کی سیرت اس میں سے دریافت کرنا چاہیں تو ہمیں کیسے رہنمائی ملتی ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک خاص زبان ہے، عربی زبان بالخصوص قرآن کے زمانے کی زبان.
اس میں بات کرنے کا انداز موجودہ عربی زبان سے بہت مختلف ہے. میں کوئی بہت فنی گفتگو تو یہاں نہیں کر سکتا. ایک سادہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ رابطے کے جو کلمات ہوتے ہیں جملوں کے درمیان میں، بات کرتے کرتے ہم کہتے ہیں میں نے یہ بات کی ہے، اس کی دلیل یہ ہے، میں یہ بات پیش کر رہا ہوں، اس کا پس منظر یہ ہے. اس سے ہم اصل میں اپنی پہلی بات کو دوسری بات سے مربوط کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. اچھا، اسی طرح سے ہم جملہ بولتے ہیں تو اس جملے کے اندر ہم اپنی موجودہ زبان میں بہت اس لیے، چونکہ، چنانچہ یہ بہت بیان کرتے ہیں. یہ جو قرآن مجید کی زبان ہے اس میں یہ رابطے کے کلمات کہنا یہ گویا سامع کی بلادت پر محمول کیا جاتا ہے کہ آپ اس کو اس کا اہل نہیں سمجھتے کہ آپ کی بات کو ان رابطوں کے بغیر بھی جان لے گا. ایک خاص طرح کا ایجاز ہے جو زبان میں پیش نظر رکھا جاتا ہے. اس سے قرآن مجید کے نظم کے معاملے میں مشکل پیدا ہوئی ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ تصور کوئی قرآن مجید نے دے دیا کہ کتاب بے نظم بھی ہوا کرتی ہے. میں آپ کتاب لکھتے ہیں تو ہم بھی کبھی بے نظم کتاب نہیں لکھتے. یعنی نظم کا مطلب کیا ہے؟ ایک قاعدہ ہوگا، ترتیب ہوگی، کوئی مضمون ہوگا، کوئی مدعا ہوگا، بات کہیں سے شروع کریں گے، کوئی تمہید ہوگی، کوئی خاتمہ ہوگا، آخر ہم کسی مضمون کو بیان کرتے ہیں. تو خواب شاعری کو لے لیں، یعنی علامہ اقبال کی بڑی مشہور نظم، اردو نظم کا تاج محل کہیے اس کو آپ، مسجد قرطبہ ہے، تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ اس میں کوئی نظم نہیں ہے. یعنی بات ایک جگہ سے شروع ہوئی ہے، بات ایک خاص جگہ پہ جا کے ختم ہوئی ہے. تو اگر آپ اس نظم کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ بالکل یہی اس میں بھی آپ کو نظر آئے گا. یعنی چونکہ، چنانچہ، اس لیے یہ جملے مختلف بندوں کے درمیان نہیں ہیں بلکہ آپ اس کے رابطے کو دریافت کرتے چلے جاتے ہیں. وہ بلاغت کلام کا تقاضا، بلاغت کلام کا تقاضا سمجھا جاتا ہے. تو قرآن مجید بھی بالکل ایک ادب پارا ہے، ایک شہپارہ ادب ہے، اس میں بھی یہی صورتحال ہے. قرآن مجید کے معاملے میں چونکہ زیادہ تر اس میں تفسیر اور ترجمہ کرنے والے لوگ ادب کا پس منظر نہیں رکھتے تھے اور اس زبان کے اچھے عالم کم تھے، تو اس وجہ سے یہ خیال پیدا ہو گیا. میرے نزدیک نظم تو ثمرہ ہے. جو اس مدرسہ فکر کی اصل خصوصیت ہے وہ قرآن کی زبان کا علم ہے. یعنی جیسے ہی آپ قرآن مجید کی زبان کو اس درجے میں اپریشیٹ کر لیتے ہیں جیسے کہ اس مدرسہ فکر میں اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، یعنی لٹریری لیول پہ، یعنی اس درجے میں جب آپ اس کو اپریشیٹ کر لیتے ہیں، معلوم ہو جاتا ہے کہ اس زبان میں بات کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس میں رابطے کی چیزیں کیسے حذف کر دی جاتی ہیں، کیسے ایک بات سے دوسری بات پیدا ہوتی ہے لیکن پیدا ہونے پر دلالت کرنے والے جملے نہیں بولے جاتے، الفاظ نہیں بولے جاتے، اس میں زوائد نہیں ہے، اس میں زوائد نہیں ہوتے. تو جیسے ہی آپ یہ بات معلوم کر لیتے ہیں اور زبان کا ایک ذوق آپ کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کلام کے نظم کو جاننے کے لیے کوئی بہت مشقت نہیں اٹھانی پڑتی. یعنی آپ بے تکلف اس کو پڑھتے ہیں اور وہ جانتے چلے جاتے ہیں. تو اسی وجہ سے اگرچہ نظم پر ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ انہی بزرگوں نے کام کیا، اور بھی لوگوں نے کام کیا، لیکن ان کے ہاں ہوا یہ کہ انہوں نے اس کو فلسفے کی سطح پر سمجھنے کی کوشش کی. تو اس میں مثال کے طور پر کسی آدمی نے یہ خیال کر لیا کہ توحید قرآن کا بنیادی مضمون ہے تو اس نے توحید کو سامنے رکھ کر آیات کو مربوط کرنا شروع کر دیا، یا کسی نے اور کوئی اس نوعیت کا سر رشتہ تلاش کر لیا اور پھر اسی میں پورے کے پورے کلام کو پرونے کی کوشش کی اور اس نے کہا کہ میں نے یہ سلک دریافت کر لیا ہے اور اس میں اس کو باندھ سکتا ہوں. یہاں صورتحال یہ نہیں ہے. یعنی یوں نہیں ہے کہ نظم کا کوئی تصور لے کر، کوئی فلسفہ لے کر، کوئی خاص خیال لے کر یا قرآن مجید کی مجموعی تعلیم کی کسی چیز کو لے کر آپ قرآن میں چلے جاتے ہیں اور پھر اس کا سر رشتہ تلاش کرتے ہیں. یہاں یہ ہے کہ آپ صرف زبان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، زبان کے اندر کے حذف کھول دیتے ہیں، رابطے کی چیزیں جو ہیں ان کو نمایاں کر دیتے ہیں. جیسے ہی آپ یہ کام مکمل کر دیتے ہیں تو قرآن مجید ایک بے مثل مربوط چیز کے طور پر سامنے آ جائے. میرے جیسے کلپنا کا ایک سوال. سو ود آل ڈیو ریسپیکٹ، قرآن پاک کی انگلش میں بھی ٹرانسلیشن ہے اور قرآن پاک مسلمان تو پڑھتے بھی ہیں لیکن باہر بائبل کے ساتھ ساتھ قرآن پاک تمام مذاہب کے لوگ پڑھتے ہیں، تمام سوسائٹیز پڑھتی ہیں قرآن پاک کو. ان کے لیے قرآن پاک پڑھنا ٹرانسلیشن کے ساتھ، لٹرلی ٹرانسلیشن میں بہت آسان ہے. وہ ہو سکتا ہے ہم سے بہتر سمجھ جائیں اس قرآن کی تعلیمات کو. کیا یہ جو فرق ہم نے ڈال دیا ہے سمجھنے کا قرآن کی تفسیر کے حوالے سے، یہ کس حد تک امپلیکیشن اس کی کیا ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ لوگ بڑی آسانی سے قرآن پاک کو سمجھ بھی لیتے ہیں اپنے طور پہ ٹرانسلیشن کے تھرو، لٹرلی ٹرانسلیشن کے تھرو، اور پھر دے موو آن. آپ کی بات میں بڑی وزڈم ہے. یعنی میرا بھی نقطہ نظر یہی ہے کہ قرآن مجید کو اگر ہم اس کا درست ترجمہ کر دیں، ابھی بھی جو ترجمے ہوئے ہیں وہ بڑی حد تک اس کی بات بیان کر دیتے ہیں،
بہت اچھا ترجمہ کر دیں. اور جیسے میں نے ابھی ان کے سوال کے جواب میں عرض کیا، اگر اس کی زبان کی صحیح اپریسیشن کے ساتھ اس کے تمام رابطے کھول کے ترجمہ کر دیں تو شاید بہت مختصر حواشی کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے، وہ بھی کسی علمی مزاج کے آدمی کے لیے. قرآن مجید کی دعوت، اس کی تذکیر، جو وہ بات بیان کرنا چاہتا ہے، جو پیغام دینا چاہتا ہے، اس کو پیش کرنے کے لیے اس سے زیادہ سادہ کتاب کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ بلیغ کتاب کوئی نہیں ہے. وہ آپ ایک عام آدمی کے سامنے بھی اگر پڑھ دیں تو وہ اپنی بات مکمل طور پر پہنچا دیتا ہے. تو یہ بات آپ کی بہت حد تک درست ہے. باہر کے لوگ قرآن مجید کے پس منظر میں کوئی مخصوص تصورات نہیں رکھتے ہوتے. یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اصل میں قرآن مجید تک بعد میں پہنچتے ہیں. اس سے پہلے کچھ قصے، کچھ کہانیاں، کچھ روایات، یہ سب ہمارا ذہنی اثاثہ بن چکی ہوتی ہیں، اور وہ ساری چیزیں لے کر ہم قرآن کے پاس پہنچ جاتے ہیں. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اپنے انہی قصوں اور کہانیوں کو قرآن میں ہی پڑھتے رہتے ہیں. اس وجہ سے بڑی حد تک تفسیروں کے محتاج ہو جاتے ہیں. تو اس کا نتیجہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہوئے. یعنی وہ ہمارے ذہنوں کے جو اپنے تصورات ہیں یا ہماری خاص سماجی تربیت کے نتیجے میں جو تصورات ہیں، ہم ان کی روشنی میں مطالعہ کرتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے. سب سے بڑی، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میرا 25-30 سال مجھے ہو گئے قرآن مجید پر اب کام کرتے ہوئے. قرآن مجید میں جہاں مجھے غلطی لگی ہے سمجھنے میں ہمیشہ اس وقت غلطی لگی ہے، یعنی مجھے سمجھنے میں اسی وقت غلطی لگی ہے جب میں اپنے پہلے سے کسی قائم تصور سے جان نہیں چلا سکا. غلطی اس وقت لگتی ہے. یعنی قرآن مجید کے پاس آپ جائیں تو قرآن کے سامنے سرنڈر کر دیں، اپنے تصورات کو آپ دہلیز پر باہر چھوڑ جائیں، اس کی بارگاہ میں جانے سے پہلے اپنے تعصبات، اپنے جذبات، اپنے احساسات، اپنی معلومات، جو کچھ آپ نے پایا ہے سوسائٹی سے، اس کو باہر رکھ دیں اور باہر رکھ کر اس کے سامنے سرفگندہ ہو جائیں. جا کر اس سے پوچھیں وہ کیا کہتا ہے، اور تزکیے کی نیت سے اس مقصد کے لیے. یعنی مقصد تو آپ کا یہ ہونا چاہیے نا کہ آپ کو ہدایت حاصل کرنی ہے، آپ کو اپنے لیے پاکیزگی کا اہتمام کرنا ہے. مقصد تو یہ ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ اپنا کوئی تعصب لے کے چلے گئے ہیں، اگر آپ اپنا کوئی جذبہ لے کے چلے گئے ہیں، اپنے کچھ خیالات لے کر چلے گئے ہیں، تو پھر آپ اس میں وہی پڑھتے رہیں گے. اور اگر فرض کر لیجئے کہ اسی طرح کے کچھ تعصبات کو سامنے رکھ کر کوئی تفسیر بھی لکھی گئی ہے، تو پھر تو اس کے بعد آپ ایک جنگل سے اصل میں نکلے، دوسرے جنگل میں جا کر الجھ گئے، آپ صحیح راستے کو نہیں پا سکتے. اور پھر وہ ہمارے جو ارادے ہیں وہ اٹل بھی ہو جاتے ہیں کافی حد تک. سخت ہوتا ہے. فنی محاسن پر آپ نے نظر کی اور ادبی نقطۂ نظر سے آپ نے دیکھا قرآن حکیم کو، تو اب تک آپ جو تحقیقات کر چکے ہیں اس حوالے سے اس پہلو سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ یہ معاملہ ایسے ہوا، اس کے دو حصے ہیں. میں قرآن مجید پر کام کرنا چاہتا تھا، خاص طور پر اس کے فلسفے، اس کی حکمت اور اس کے ادبی پہلوؤں پر، اور میں نے اس میں بہت سی چیزیں مرتب کر لی تھیں. پاکستان میں ایک بڑا واقعہ ہوا، ضیاء الحق صاحب کی حکومت آ گئی، اور ضیاء الحق صاحب کی حکومت جب آئی تو یہاں اسلامائزیشن کے نام سے ایک عمل شروع کر دیا گیا. اس میں جیسے کہ ہمارے ہاں کا مذہبی تصور ہے کہ ہم مذہب ہمیشہ قوانین ہی سے لاگو کرنا چاہتے ہیں، اس کو تہذیب روایت بنانے کا ہمارے ہاں مزاج نہیں، جیسے آغاز میں آپ نے پہلے آپ سرچ کیا تھا. اچھا، جب یہ معاملہ پس منظر میں موجود تھا، ہمارے ہاں کی مذہبی جماعتیں بھی اس پر عام طور پر اصرار کرتی ہیں کہ فلاں قانون نافذ کر دیا جائے، فلاں قانون نافذ کر دیا جائے، تو قوانین کا نفاذ شروع ہو گیا. قوانین کا نفاذ شروع ہوا تو اس میں بہت نازک بعض بحثیں پیدا ہو گئی. چند بحثیں اس زمانے کی اگر آپ کو یاد ہوں تو یہ تھی کہ عورتوں کی گواہی عادی ہوتی ہے. عورتوں کی گواہی کا یہ معاملہ اتنا پیچیدہ ہو گیا کہ اس پر وفاقی شرعی عدالت میں ایک اپیل دائر کر دی گئی، اس کی سماعت ہوئی، خواتین نے جلوس نکالے، علماء نے اپنا نقطہ نظر اس کے جواب میں پیش کیا. بھی آپ کا موقف جی مجھے بھی جانا پڑا اس میں. اسی طرح دیت کا معاملہ، بلڈ منی، یعنی وہ بھی خیال یہ تھا لوگوں کا کہ عورت کی عادی ہوتی ہے، تو یہ مسئلہ زیر بحث آ گیا. وفاقی شرعی عدالت جب بنائی گئی تو پہلے اس میں علماء نہیں ہوتے تھے. جسٹس آفتاب صاحب اس کے پہلے سربراہ تھے. ان کی قیادت میں سنساری کی سزا کے بارے میں ایک مقدمہ دائر ہوا اور انہوں نے اس کا فیصلہ دیا اس عدالت میں. وہ فیصلہ جب دیا گیا تو پاکستان ٹائمز میں وہ فیصلہ شائع ہوا. اس میں انہوں نے ہمارے جلیل القدر استاذ امین حسن اصلاحی صاحب کی تدبر قرآن کے بعد اقتباسات نقل کر دیے اور نام لے کر نقل کر دیے اور فیصلہ کم و بیش ان کی رائے کے مطابق دے دیا. ظاہر ہے کہ وہ عام رائے سے مختلف تھی. اس کے خلاف ایک علمی حلقوں میں اضطراب پیدا ہوا
بحث کا آغاز ہو گیا، کچھ کتابیں لکھی گئیں، تو مجھے اپنے اس پس منظر کو چھوڑ کر اسلامی قانون پر کام شروع کر دینا پڑا. چنانچہ کچھ 15 سال میرے اس کی نظر ہو گئے. یعنی میں اصلاً قانون اور فقہ سے دلچسپی رکھنے والا آدمی نہیں تھا، بلکہ یہ اس زمانے کی بات ہے، 1982-83 کی بات ہے کہ میں نے اصول فقہ کی چیزیں بچپن میں یا طالب علمی کے زمانے میں پڑھ رکھی تھی. تو تمام امہات کتب جو سورس بکس ہیں وہ میں نے دوبارہ اس زمانے میں پڑھی، اور پھر میں نے ان مباحث میں کچھ اپنا نقطہ نظر بیان کرنا شروع کیا. اس میں ظاہر ہے کہ میری رائے عام علماء سے مختلف تھی. تو میں قرآن مجید میں بھی ایک لمبے عرصے تک اس کے قانون پر کام کرتا رہا زیادہ. یعنی میری دلچسپی اپنے پس منظر کے لحاظ سے کچھ دوسری چیزوں سے تھی، لیکن وقتی حالات نے بالکل دوسرے مباحث کو نمایاں کر دیا. اچھا، یہ جو تفسیری نوعیت کا کام آپ کر رہے ہیں جو بھی جاری ہے، البیان کے نام سے کچھ حصہ اس کا شائع بھی ہو چکا ہے، اس کا آغاز آپ نے کب کیا؟ یہ 1985 میں میں نے اس کو شروع کیا. یعنی اس کے بعد یہ جو آپ ایک ڈائیورشن بتا رہے ہیں، یہ اس کے بعد آپ نے یہ شروع کیا، آغاز کیا. اس کے کچھ ساتھ ہی شروع کر دیا. اس کا بھی ایک خاص وجہ بنی، میں اس پر کام نہ کرتا اس لیے کہ تدبر قرآن حال ہی میں لکھی گئی ہے، اور تدبر قرآن پر ظاہر ہے کہ یعنی یہ میرے استاد بڑے غیر معمولی اسکالرز میں تھے، اور چند لوگ اس امت میں اس سطح کے پیدا ہوئے ہیں علمی لحاظ سے، لیکن علم تو کہیں رکتا نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ مجھے اپنی تحقیق کے دوران میں ان کی بعض آراء سے اختلاف تھا، اور وہ ظاہر ہر جگہ نہیں تھا. میں تدبر قرآن کے اوپر حاشیہ لکھ کے اپنا نقطہ نظر بیان کر سکتا تھا، یا بعض اور مباحث میں. اصل میں انہوں نے نظم کے لحاظ سے ترجمہ نہیں کیا. یعنی تدبر قرآن میں جو ترجمہ کیا گیا ہے اس میں انہوں نے نظم کی رعایت نہیں ملحوظ کی. ترجمہ انہوں نے اسی طریقے سے کیا جیسے ہماری روایت کے مطابق ترجمہ جیسے کیا جاتا ہے. تو میرا خیال یہ تھا کہ جیسے میں نے ان کے سوال کے جواب میں کہا ہے کہ تفسیر کی بات تو بات کی ہے، اگر قرآن مجید کی زبان سے اس کا نظم واضح ہوتا ہے تو اس کو ترجمے میں نمایاں ہونا چاہیے. تو یہ اصل میں محرک بنا میرے دوبارہ ترجمہ کرنے کا. اور ترجمہ جب میں نے کیا تو اس وقت میرے پیش نظر صرف ترجمہ کرنے ہی کا خیال تھا. اس کی 48 صورتیں جو ہیں ان کے اوپر حواشی بہت مختصر سے میں نے لکھے. تفسیر کا باقاعدہ آغاز تو پھر میں نے بقرہ سے کیا ہے. اب بقرہ پچھلے ہی ہفتے مکمل ہوئی ہے، اور یہ اصل میں جو میں اب کام کرنا چاہتا ہوں قرآن مجید اس کا نمونہ کہا جا سکتا ہے. اچھا صاحب، آپ نے یہ جو سارا علمی پس منظر بتایا، اب ہمارے ناظرین بھی چاہیں گے کہ وہ آپ کے ساتھ اس گفتگو میں شریک ہو جائیں. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ٹیلی ویژن کی نائٹ ٹائم ٹرانسمیشن میں ہم اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ آپ کے مکالمے کا اہتمام بھی کرتے ہیں. تو ٹیلی فون کی لائیو لائنز جو ہیں وہ آپ کے لیے کھولی جا رہی ہیں، تو آپ براہ راست جاوید احمد غامدی صاحب سے اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں. علی، آپ نمبر بتائیں گے ٹیلی فون کا؟ جی خواتین حضرات، ہمارے ٹیلی فون نمبر ہیں 0900 77787 0900 77787. آپ سکرول میں بھی دیکھ لیں گے، اور ٹیلی فون کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. لیکن جاوید صاحب، وہ میرے سوال کا ایک حصہ بھی باقی ہے کہ نظم کی روشنی میں، نظم قرآن کی روشنی میں اگر ہم حضور علیہ السلام کی سیرت دریافت کرنا چاہیں قرآن سے تو کیا جواب ملتا ہے؟ قرآن مجید کا اگر میں ایک لفظ میں بیان کروں موضوع کیا ہے تو میں یہ کہوں گا وہ پیغمبر کے انذار کی سرگزشت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر مبعوث فرمایا، اس پیغمبر نے اپنی قوم کو خبردار کیا. انذار قرآن مجید کی خاص اصطلاح ہے. یعنی جو کام پیغمبر کرتے ہیں اس کو قرآن اپنی اصطلاح میں انذار سے تعبیر کرتا ہے. تو وہ قیامت کے حادثے سے اپنی قوم کو خبردار کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ ایک عارضی دنیا ہے، تم کو ایک دن یہاں سے جانا ہے اور اپنے پروردگار کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. اور انذار کے ساتھ تبشیر، انذار کے ساتھ تبشیر یعنی ڈراوا اور خوشخبری دونوں چیزوں کا مجموعہ. خبردار کرتے ہیں وہ اس بات میں کہ مطلب بے ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو عظیم نعمتیں خدا کی تمہیں ملنے والی ہیں ان سے تم محروم ہو جاؤ. اور اس وقت بشارت دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہی الفاظ مبشرن بھی استعمال ہوئے ہیں، بشیر بھی استعمال ہوئے ہیں، نذیر بھی استعمال ہوئے ہیں. تو قرآن مجید اصل میں اسی سرگزشت کو بیان کرتا ہے. تو اس کے نتیجے میں تو ساری کی ساری سیرت اگر آپ جاننا چاہیں تو اس کا سب سے بڑا ماخذ قرآن حکیم. اور اگر آپ نظم کی روشنی میں قرآن مجید کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد سیرت کے مختلف ادوار کو قرآن سے متعین کرنا یہ اتنا آسان ہو جاتا ہے
اور صرف آسان ہی نہیں ہوتا بلکہ آپ نہایت محکم جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں. یعنی محض روایات پر آپ اپنی بات کی بنیاد نہیں رکھ رہے ہوتے بلکہ آپ اللہ کے کلام پر اپنی بنیاد رکھ رہے ہوتے ہیں. بالکل تو اس وجہ سے سیرت کے فہم کے لیے تو میرے اپنے نقطہ نظر سے قرآن مجید کا نظم ایک کلید کی حیثیت رکھتا ہے. کان ذات پاک مرتبہ دانے محمد است. جاوید صاحب ٹیلی فون کالز کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، آپ کی اجازت سے جی ضرور. پہلی کال لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں، مسز نکی. جی جی میں نے یہ بات کرنی تھی. ایک تو بہت میں خوشی محسوس کر رہی ہوں کہ ایک ماں کی مطلب میری کوشش رنگ لائی ہے. بات کر رہی ہوں آپ سے، اور بات میں نے یہ کرنی تھی مسجد نبوی کے دروازے کے اوپر. جی جی آپ نے مطلب اکثر ٹی وی میں بھی دیکھا ہوگا کہ مسجد نبوی کا جب دروازہ کھولتے ہیں تو خدام تو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے جی اس کی دال کٹ جاتی ہے. تو شاید مجھے مطلب دیکھ کے مطلب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ ان کی شان کے شاید خلاف ہے کہ ان کا نام دو حصوں میں تقسیم ہو جائے، ان کا ظاہر دروازہ کھلا رہتا ہے. تو میں جی بہتر ابھی اس پہ بات کر لیتے ہیں. بہت شکریہ. کوئی اور سوال بھی ہے؟ جی بس میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ میرا پیغام ادھر کی انسانیت تک پہنچے اور کافی جو مطلب شاید نہیں دیکھ رہے تھے، سمجھ نہیں سک رہے تھے، اس چیز کو سمجھیں. اور مطلب یہ آپ کا پروگرام بھی بہت اچھا ہے، اس کی وجہ سے آج میں یہ بات اپنی جو کافی عرصے سے میں نوٹ کر رہی تھی میں کافی لوگوں تک پہنچا سکی، اور کافی دیر سے میں ٹرائی کر رہی ہوں. اور میں چاہوں گی آپ ابھی مجھے تھوڑی دیر بعد اس کا مطلب کچھ اس سے بات چیت کر جی بہتر. بہت شکریہ. ساتھ ہی رہیے گا، بہت آپ ہمارے شکریہ ساتھ ہی جی. رہیے گا. اللہ حافظ. جی علی آپ کے پاس کال ہے، بات نہیں اچھی کر لیتے ہیں. بات جی ضرور. ہیلو، السلام السلام علیکم. جی میں جنید ملک بول رہا ہوں جی لاہور سے. جی جنید صاحب. میرا سوال ڈاکٹر جاوید غامدی صاحب سے ہے. جی کیجیے. یہ حدیث کا جو ایک انکار کا فتنہ شروع ہوا ہے، میں خود ایک طالب علم ہوں اسلام کا. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں ڈاکٹر صاحب کا جو ہے ایک رائے یہ عوام الناس تک مشہور ہے کہ یہ بھی پوری طرح حدیث کو نہیں مانتے، تو اس میں اگر وہ روشنی ڈالیں. ابھی پوچھتے ہیں. بہت بہت شکریہ جنید ملک صاحب. اللہ حافظ. ایک اور کال میرے پاس ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ سب کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک. خیر. میں چونڈا سے شکیلا بات کر رہی جی ہوں. شکیلا صاحبہ. ہلو، جی جی فرمائیے. میں علامہ صاحب سے بات کر رہی ہوں. جی جی بات کیجیے. جاوید صاحب آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی آپ بات کیجیے. جی، جی، فرمائیے. جاوید صاحب سن رہے ہیں آپ کی جی بات. میں سن رہا ہوں، فرمائیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. علامہ صاحب ابھی آپ نے کہا کہ آپ کے زمانے میں استاد حالات کی نشو نما کرتا تھا، اور دوسری یہ کہ آپ کے بزرگوں کے دینی اور تہذیبی رویوں کا آپ کی سیرت، کردار اور سوچ پر اثر ہوتا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ بعض اوقات حالات آپ کی نشو نما کرتے ہیں، اور اس کی مثال وہ نتیجہ ہے جو ایک خوبصورت دل و دماغ کی سرسبز گفتگو کی صورت میں ہمیں ملا ہے، جہاں بزرگوں کے رویے نے ایک نرم خوش شخصیت میں ایسا نکھار پیدا کر دیا کہ محترم جاوید احمد غامدی صاحب ہمیں آنکھ بھی جھپکنے نہیں دے رہے کہ آنکھ کی جنبش ان کے کسی لفظ کو سننے میں حائل نہ ہو. بے مثال انداز گفتگو ہے. آپ نے کہا کہ آپ کی والدہ کسی آکسفورڈ کیمبرج کی تعلیم یافتہ نہیں تھی، تو یہاں آپ کی والدہ کو میرا ٹریبیوٹ ہے کہ وارث شاہ کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی، مگر ان کے بغیر ایم اے پنجابی نہیں ہوتا. بالکل اسی طرح آپ کی والدہ کے بغیر علامہ جاوید احمد غامدی ایسی شخصیت کیسے وجود میں آتی ہے؟ سر، لائبریریاں آپ جیسے دوستوں کی چاہت میں سرگردہ رہیں کہ ان کی کتابوں کے اوراق اڑ کر یوں سفر کرے کہ ہوا کی لہروں پر آپ کی آواز ہماری تربیت کر دے، بالکل آج کی طرح. مزید کچھ کہنے سے قاصر ہوں. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ شکیلا صاحبہ. جی انہوں نے اپنے جذبات کا بہت ہی مخلصانہ اور پر محبت طریقے سے اظہار. السلام علیکم. جی ارے بھائی کیا ٹھیک ٹھاک. سر کون بات کر رہے ہیں؟ فیاض احمد چوہان بات کر رہا ہوں جی رحیم خان. جی فیاض صاحب کیا کہیں گے آپ؟ میں آپ کے جو مہمان ہیں ان سے کہنا چاہوں گا کہ جو دینی مدارس ہیں ہمارے پاکستان میں، ان میں جو نظام تعلیم رائج ہے، کیا آپ اس چیز کی ضرورت محسوس نہیں کرتے ہیں کہ ان کو اس نظام کو جدید نظام کی طرف لایا جائے، تاکہ جو ہمارے مدارس کے طلبہ ہیں وہ بھی جیسے یونیورسٹیوں سے یا کالجوں سے ایک نوجوان طالب علم نکلتا ہے، اس میں جو شعور ہوتا ہے یا جو وہ دنیا میں جب ٹھیک قابل ہوتا ہے، تو اس حساب سے جو ہے مدارس سے جو طالب علم نکلتے ہیں
وہ صرف میرے حساب سے جو اکثریت مدارس کی ہے، تو ان میں سے جو طالب علم نکلتے ہیں وہ دوبارہ بس وہی مدارس میں ہی پڑھانے کے قابل ہوتے ہیں. میرا بھائی خود قاری ہے. اچھا فیاض صاحب اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. تھینک یو. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. اچھا علی میرے پاس ایک اور کال. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون سا ڈاکٹر؟ جی میں زاہد مونیر بات کر جی جی شاہد صاحب بات کیجیے. جاوید صاحب بات سن رہے ہیں آپ کی. جی میں سن رہا ہوں، آپ فرمائیے. ہلو جی میں سن رہا ہوں، آپ فرمائیے. السلام وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سر آپ اتنی بڑی علمی شخصیت ہے، ہم میں بے ادبی کے خوف سے تو کوئی خاص بات نہیں کریں گے. پہلی بات تو یہ کہ اب آپ میرے مرشد کے شہر کے بندے، آپ کے پیر کو چھونے کو ہمارا دل کرتا ہے پاک مدن شریف کے. دوسری بات سر یہ جو آپ سے پوچھنی تھی، پہلے بھی میں نے کہا کہ بے ادبی ہو جائے تو معاف کریں. حضور پاک کے جو اسم ہیں 99 قرآن پاک میں، یہ ہم نے کئی ڈائریوں اور کیلنڈروں میں دیکھا کہ تبدیل کر دیے گئے. اس کے متعلق آپ کیا کہیں؟ ٹھیک شاہد صاحب ابھی بتاتے ہیں. جاوید صاحب بہت شکریہ کال کرنے کا. اللہ حافظ. جی علی آپ کے پاس. ہلو ہلو. وعلیکم السلام. ہلو ہلو. ہلو. لائن ڈراپ ہو گئی. آپ کے پاس جی ہے آپ کے پاس کال. جی ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فاروق شفیق بات کر رہا ہوں فیصلہ آباد سے. جی فاروق صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر. آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. جاوید احمد غامدی صاحب تشریف فرما ہے. ڈاکٹر جاوید صاحب سے مجھے بات کرنی تھی. جی میں حاضر ہوں. جاوید صاحب نے فرمایا کہ ابھی میں نے جو پہلی اپنی تفسیر قرآن پاک کی پڑھی وہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی صاحب کی، اور ساتھ انہوں نے فرمایا کہ وہ مسلک بریلوی سے تعلق رکھتے تھے. تو میرا یہ سوال ہے کہ بریلوی مسلک کا تو کوئی میرا خیال ہے کہ فقہ میں کوئی جواز نہیں ہے، اور یہ جو فقہ اہل سنت ہے یہ تو اس کا سلسلہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چل کے اور خلفاء راشدین اور آگے تک کا سلسلہ ہے. تو بریلوی مسلک کے بارے میں ذرا یہ جو انہوں نے فرمایا اس کے بارے میں تصریح چاہتا ہوں. ٹھیک. السلام علیکم. ٹھیک. وعلیکم السلام. آپ کے پاس کال ہے. ہلو. ہلو السلام علیکم. جی میرا سوال یہ ہے کہ پہلے آپ اپنا نام بتائیں گی؟ اسما. جی اسما کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ رائزن گیٹ سے. جی پوچھیے سوال اپنا. یہ نئے طالب علم کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ نئے طالب علم کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ ہاں جی ابھی پوچھتے ہیں. بہت بہت شکریہ اسما. اللہ حافظ. بہت اچھے اسما نے بہت اچھا سوال کیا. بے شک. نئے طالب علم کے لیے کیا پیغام؟ ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس کال. جی ٹیلیفون کال ہے. اور جی 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 ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں عاطقہ بول رہی ہوں. آپ سب کو بہت بہت عید مبارک. جی شکریہ عاطقہ. آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. اچھا. آج جاوید صاحب ہمارے مہمان ہیں. جی سر. سر مجھے ایک سوال کرنا تھا. جی کہ سر جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اس دن کو جو ہے یعنی ان کی وفات کے اس میں ہمیں یعنی افسوس میں یعنی منانا چاہیے، تو آپ مجھے پلیز بتائیں کہ کیا یہ گستاخ رسول کی بات ہے؟ بیکاز آج بہت بحث ہو رہی تھی ہمارے درمیان میں. میرے خیال سے تو یہ گستاخ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں ہے، لیکن پلیز آپ بتائیں کیا ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. Thank you, ابھی sir. بات کرتے ہیں. اللہ حافظ. علی آپ کے پاس کہاں؟ ہلو. السلام علیکم. میں وجیہ بول رہی ہوں لاہور سے. کون بات کر رہی ہیں؟ وجیہ. جی وجیہ. جی پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ سب آج وائٹ شلوار قمیض اور جو شلوار قمیض ہمارا قومی لباس ہے بہت اچھے لگ رہے ہیں، اور اس سے جو ہے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ینگ جنریشن میں کتنا جوش ہے اپنی قومی لباس کو کرنے کا. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جاوید صاحب ان سے کوئی سوال؟ اسلام کے بارے میں جو ہے وہ بات چیت جاری رکھیں، جس طرح بہت خوبصورت بات چیت ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ اسلامی ارکان جو ہیں بیسک ان کی بیسک سے بات کریں ایز اے یوتھ. اور یہ جو نائٹ ٹائم ٹرانسمیشن ہے یہ یوتھ کا بہت اچھا جذبہ ہے کہ وہ ساری رات بیٹھتے اور اخلاقی موضوع پہ بات چیت کرتے ہیں، جہاں بھی دوسرے یعنی کہ ٹکیروں کی جگہ پہ اتنی برائیاں دکھائی جا رہی ہوتی ہیں. اور اس وقت ہمارے ینگسٹرز آپ جیسے نوجوان ان کی ماں کو میں سلام پیش کرتی ہوں کہ وہ رات کو اپنے بچوں کو بھیجتی ہیں تاکہ وہ ہم جیسے اور نوجوانوں کو اخلاقی قدر سکھائیں. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ.
جی میرا خیال ہے سوالات کافی جمع ہو گئے ہیں تو آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے مسز نکی پوچھ رہی تھی کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ جو نام ہے تو کہہ رہی تھی کہ دال کے کٹنے کا اندیشہ انہیں لگتا ہے کہ شاید احترام جو ہے اس سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ ان کے جذبہ محبت کا اظہار ہے. جب ہم کوئی تحریر لکھتے ہیں تو تحریر میں ایک تو الفاظ ہیں جو ہم رقم کر دیتے ہیں، دوسرا ہمارا تصور اس کے بارے میں ہوتا ہے. تو جب دروازہ کھولا جاتا ہے اس وقت بھی ہم اس دال کو ملا ہوا ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ ہمارے تصور میں اسی طرح موجود ہوتا ہے. اگر اس کو اس طریقے سے نہ لکھا جائے تو وہ درمیان میں نہیں رہے گا اور اس کا حسن مجروح ہوگا. اور لکھنے والوں کے پیش نظر بھی یہ چیز نہیں ہے کہ اس میں خدا نخواستہ بارگاہ رسالت میں کوئی بے ادبی ہو جائے. تاہم ان کا ایک دیکھنے کا اپنا زاویہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ہم تک بھی پہنچ گئی، ان لوگوں تک بھی پہنچ گئی. اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ایسی چیزوں کے بارے میں مزید غور و خوض جاری رکھا جائے، اور اگر کوئی تبدیلی بھی کرنا پیش نظر ہو تو ان جذبات و احساسات کو سامنے رکھ کے کی جا سکتی ہے. تاہم اس کو اس تصور کے لحاظ سے دیکھنا چاہیے. یعنی میں تو اس کو جب بند دیکھتا ہوں تب بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں، جب کھلا دیکھتا ہوں تب بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں. جنید ملک صاحب حدیث کے انکار کے فتنے کا انہوں نے ذکر کیا اور کہہ رہے تھے کہ آپ کی جو رائے مشہور ہے اس سلسلے میں کچھ ایسا ہی، آپ کیا کہیں گے؟ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیسے مشہور ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے بارے میں توضیحات کو جاننے کا ہمارے پاس واحد ذریعہ حدیث ہے، یعنی اور کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے. قرآن مجید میں جو باتیں کہی گئی ہیں ان کے بارے میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وضاحت فرمائی ہے، کوئی آپ نے سوال کا جواب دیا ہے، کسی کے ذہنی اشکال کو دور کیا ہے، یا آپ کی سیرت طیبہ کے واقعات، تو ان کے جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. میرے نزدیک تو جو آدمی حدیث سے بے اطلاعی برتتا ہے وہ اصل میں ذات رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے اطلاعی برتتا ہے، اور اس کا کوئی مسلمان ایمان کے ساتھ تصور کیسے کر سکتا ہے؟ اور ایمان کا معاملہ اگر آپ ایک طرف بھی رکھ دیں تو کوئی علمی ذوق رکھنے والا آدمی اس سے کیسے بے اطلاعی برت سکتا ہے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پھر کہاں سے جانے گا؟ آپ کی سیرت کی تفصیلات کہاں سے معلوم کرے گا؟ یعنی قرآن اور حدیث یہ دو ہی ہمارے پاس بنیادی ذرائع ہیں. سمندا سی شکیلا نے ذکر کیا تھا آپ سے حالات کی نشو و نما، اور وہ کمپلیمنٹ آپ کے لیے تھا اور ذکر اس میں. جی بہت شکریہ ان کا، بڑی ان کی نوازش. اس میں غالباً کوئی سوال تو نہیں تھا. جی نہیں تھا. فیاض احمد چوہان صاحب کہہ رہے تھے کہ دینی مدارس کا جو نظام تعلیم ہے اس کو جدید نظام تعلیم کے ساتھ میں اس طرح سے ہم آہنگ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ ان کی بھی آرزو ہے، میری بھی آرزو ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو پچھلی ایک صدی سے ہر سوچنے سمجھنے والے آدمی کی آرزو ہے، لیکن اس میں ہمیں کوئی کامیابی نہیں ہو سکی. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ بہت سی چیزوں کو مقدس سمجھ لیتے ہیں اور اس میں آسانی کے ساتھ کوئی تبدیلی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. میری تو یہ بات ہی سمجھ میں نہیں آتی، میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ کوئی الگ نظام ہونا ہی کیوں چاہیے. یعنی مثال کے طور پر آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں تو کیا آپ نے ڈاکٹر بنانے کے لیے کوئی الگ اسکول کھولا ہوا ہے جہاں بچے کو بھیجتے ہیں؟ انجینئر بنانا چاہتے ہیں تو کوئی الگ اسکول کھولا ہوا ہے؟ آپ ایک جگہ سے تعلیم شروع کرتے ہیں. تعلیم ہمیشہ جنرل ایجوکیشن سے، عمومی تعلیم سے شروع ہونی چاہیے. عمومی تعلیم ایک خاص مرحلے تک جب پہنچتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اب بچہ اپنے شعور کے ساتھ کسی ایک فیلڈ کا انتخاب کرے گا، کسی ایک میدان میں وہ اختصاص کرنا چاہے گا. اس میں بھی آپ دیکھیں کہ 8ویں جماعت کے بعد بالعموم کچھ بنیادی تبدیلی ہوتی ہے. یعنی کچھ سائنس کے مضامین لوگ لے لیتے ہیں، کچھ آرٹس کے مضامین لے لیتے ہیں، اس میں پھر کوئی پری انجینئرنگ، کوئی پری میڈیکل، آج کچھ زیادہ تقسیمیں اور بھی آ گئی، کمپیوٹر سائنس آ گئی، ٹیکنالوجی آ گئی اور دوسری چیزیں. پھر اس کے بعد آپ FA/FSC تک جنرل تعلیم ہی پاتے ہیں لیکن ذرا اختصاص کے ساتھ. تب جا کر آپ میڈیکل کالج میں جاتے ہیں، تب یونیورسٹی میں جاتے ہیں. تو میرے نزدیک اگر آپ ایک ملت بنانا چاہتے ہیں، ایک قوم بنانا چاہتے ہیں، اس کے درمیان آپ کوئی کمیونیکیشن کا گیپ، ابلاغ کا کوئی پردہ حائل نہیں کر دینا چاہتے، آپ الگ الگ اقوام نہیں تشکیل کرنا چاہتے اپنی قوم سے، تعلیم ایک جگہ سے شروع کیجیے. اور ایک جگہ سے تعلیم شروع کر کے جب 8ویں 9ویں جماعت میں بچے پہنچے تو جو لوگ یہ چاہیں کہ وہ دینی علوم میں اختصاص پیدا کریں ان کے لیے پھر آگے تعلیم گاہیں ہونی چاہیے. یعنی جیسے انجینئرنگ یونیورسٹی بناتے ہیں، جیسے آپ میڈیکل کالج بناتے ہیں. میڈیکل کالج میں پہلی جماعت میں بچہ نہیں جاتا، میڈیکل کالج میں وہ FA/FSC کرنے کے بعد جاتا ہے، پھر وہاں جا کے 4 سال 5 سال تعلیم حاصل کرتا ہے. دینی علوم کا نظام بھی بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. تو میرے نزدیک یعنی ابتدائی درجوں سے ہی دینی تعلیم جو ہے وہ تمام طالب علموں اور طالبات کو ملنی چاہیے. جی اس میں کوئی شک نہیں. یعنی وہ دینی تعلیم جو ہر مسلمان کی ضرورت ہے وہ تو ملنی ہی چاہیے.
وہ تو آپ جس طریقے سے باقی چیزوں کی تعلیم دے رہے ہیں، اخلاقیات کی تعلیم دے رہے ہیں، آپ میتھمیٹکس کی تعلیم دے رہے ہیں، آپ ضروری سائنس سکھا رہے ہیں، اسی طرح ضروری مذہبی علم جو میری بھی ضرورت ہے، آپ کی بھی ضرورت ہے، ایک عام گلی میں کام کرنے والے آدمی کی بھی ضرورت ہے، وہ تو ملنا ہی چاہیے. اختصاص کرنا ہے، یعنی ایک آدمی نے دین کا عالم بننا ہے، تو دین کا عالم بننے کا فیصلہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ ڈاکٹر بننے کا فیصلہ ہے. یعنی ہر آدمی ڈاکٹر نہیں بنتا، ہر آدمی انجینئر نہیں بنتا، ہر آدمی کمپیوٹر سائنس میں آگے نہیں بڑھتا. آپ مختلف شعبوں کا انتخاب کرتے ہیں، کسی کا مصوری کی طرف رجحان ہوگا، کسی کا ادب کی طرف رجحان ہوگا، کسی کی تاریخ کی طرف رجحان ہوگا. ایسے ہی جو لوگ دینی علوم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بڑے اعلیٰ درجے کے ادارے ہونے چاہیے ہمارے ہاں، لیکن اس میں طالب علم کو کہاں سے جانا چاہیے؟ یعنی ابتدائی تعلیم FFSC تک کم سے کم پانے کے بعد. اس میں آپ نے تو کافی پہلے اس طرف آپ کا رجحان تھا. میرے معاشرے میں تو ایسا کوئی بندوبست نہیں تھا، یعنی اس طرح کے کوئی ادارے نہیں تھے. اس وجہ سے میرے لیے تو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ اگر میں ان علوم کو پڑھنا چاہتا ہوں تو میں ساتھ پڑھوں. لیکن میں نے ایسا نہیں کیا کہ میں کسی مدرسے میں چلا گیا. میں نے تو آپ کو بتایا نا کہ میں جدید تعلیم بالکل ایسے ہی پاتا رہا جیسے سب لوگوں نے پائی ہے، اور اس کے ساتھ فارغ وقت میں یا زائد وقت صرف کر کے میں نے دینی علوم. کیا یہ بھی راستہ ہو سکتا ہے؟ یہ مشکل راستہ ہے، یعنی یہ ہر آدمی اختیار نہیں کر سکتے. اچھا، آپ نے یہ جو بات فرمائی کہ آغاز سے ضروری دینی علم جو ہے وہ تمام کے لیے یکساں طور پر میسر ہونا چاہیے، اس کا بعض حلقوں کی طرف سے یہ جواب دیا جاتا ہے کہ جی ہاں، دینیات کا ایک مضمون تو ہوتا ہے. یہ بات یہ ہے کہ میرے نزدیک دینیات کے ایک مضمون سے زیادہ اہم چیز قرآن مجید کا علم ہے. یعنی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری پوری قوم قرآن مجید FFPC تک سمجھ کر پڑھ لے. یعنی یہ بنیادی تبدیلی آئے گی. اس کے نتیجے میں آپ قصوں سے، کہانیوں سے نجات حاصل کریں گے. آپ جو کچھ ہمارے یہاں سنایا جاتا ہے لوگوں کو، اس سے بالاتر ہو کر دین کو سمجھیں گے. آپ خدا کی کتاب کے ساتھ وابستہ ہوں گے. ہمارے یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ بچے کو پہلے دن سے قرآن مجید بغیر سوچے سمجھے پڑھا دیا جاتا ہے، اور وہ زندگی بھر یہ کبھی تصور نہیں کرتا کہ یہ کوئی سوچ سمجھ کر پڑھنے کی کتاب ہے. درحال ہے کہ قرآن اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ کتاب انزلنا مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ یہ بابرکت کتاب نازل ہی اس لیے ہوئی ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور اس سے نصیحت حاصل کرنے والے نصیحت حاصل کریں. لیکن آپ دیکھیے کہ ہمارے سب گھروں میں ایک قاری صاحب کا آپ تقرر کر دیتے ہیں جو آپ کو بے سوچے سمجھے قرآن مجید کے حروف سے آشنا کر دیتا ہے. وہ اپنی جگہ لیکن قرآن مجید کا علم، قرآن کا فہم، قرآن مجید کی آیات میں کیا پیغام دیا گیا ہے اس سے وہ آشنا نہیں ہوتا. تو قرآن کو تعلیم کا حصہ بننا چاہیے. اختصاص کرنا، عالم بننا، ایک اسکالر بننا، یہ ایک الگ چیز ہے. اور ضروری تعلیم حاصل کرنا دین کی، یہ بالکل الگ چیز ہے. ضروری تعلیم تو میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ جس میں آدمی کو یہ پتہ چل جائے کتاب اللہ میں کیا لکھا ہوا ہے، پوری اللہ کی کتاب میں کیا پیغام ہے جو مجھے دیا گیا ہے، یا یہ اسے معلوم ہو جائے کہ دین کے ضروری احکام کیا ہیں، کیا ہدایات ہیں. یہ تعلیم میرے نزدیک اچھے اسلوب میں دینی، یہ اب شامل ہو رہی ہے بڑی حد تک. میں تو اصل میں دوسرا پہلو بیان کر رہا ہوں کہ جدید تعلیم میں تو مذہبی تعلیم کسی حد تک شامل ہے، بہتر بھی کی جا سکتی ہے. دینی علوم کے لیے الگ درس گاہیں بچپن سے قائم کرنا، قوم کو 2 حصوں میں بانٹنا ہے. اور اب تو معاف کیجیے گا، آپ کی قوم 2 نہیں 10 حصوں میں بانٹی ہے. یعنی بے شمار آپ پیرالل نظام ہے تعلیم ہے، متوازی نظام ہے تعلیم ہے جو چلا رہے ہیں اس وقت. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کچھ وقت کے بعد آپ کے درمیان ابلاغ کے رشتے کمزور ہونے شروع ہو جائیں گے. اور جب کسی قوم میں ابلاغ کے رشتے کمزور ہو جائیں تو ان کی قومی حمیت، ان کی قومی عصبیت، ان کی قومی اقدار اور ان کے قومی آدرش اور نسب العین کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. مکالمہ ختم ہو جاتا ہے. اس حوالے سے ایک الارمنگ صورتحال ہے یہ. اگر آپ کو حصوں کی جو بات کر رہے ہیں، شاہد صاحب نے کوئٹہ سے سوال کیا تھا اور بہت احترام بھی وہ کہہ رہے تھے. پہلے انہوں نے کہا کہ معذرت کر دیجیے گا کہ حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ڈائریز اور کیلنڈرز میں کچھ تبدیل ہو گئے. ان کا خیال تھا، آپ کی رائے جاننا چاہتے تھے. انہوں نے یہ اپنے سوال میں فرمایا تھا کہ یہ قرآن میں ہے. قرآن میں یہ نام نہیں ہے، یعنی 99 نام قرآن میں نہیں ہے. قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے اسماء بیان ہوئے ہیں، لیکن یہ 99 نام جو عام طور پر لوگ بیان کرتے ہیں یہ قرآن میں نہیں ہے. یہ کسی صحیح حدیث میں بھی نہیں ہے. یعنی یہ عام طور پر لوگوں نے اپنی محبت اور عقیدت کے تحت بنائے ہیں. اور ان میں نے دیکھا ہے کہ مختلف لوگ کچھ تبدیلیاں بھی کرتے رہتے ہیں. یعنی بعض نام بعض جگہوں پر آپ کو فہرست میں ملیں گے اور بعض نام بعض جگہوں پر فہرست میں نہیں ہوں گے، اور اسی کی وہ شاندہی بھی ایسا نہیں کہ قرآن میں تھا یا حدیث میں تھا اور اس کو لوگوں نے بدل دیا ہے. پہلے ہی وہ اپنی محبت سے بعض نام، اچھے نام حضور کے رکھ لیتے ہیں
اور ظاہر ہے کہ اس میں کچھ تبدیلی بھی کر لیتے ہیں. اسما چاہ رہی تھی کہ نئے طالب علم جو ان کے لیے پیغام آپ کیا دیں گے؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ نئے طالب علم کے لیے 2 ہی چیزوں کی ضرورت ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جہاں تک انفارمیشن کا تعلق ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے. جی. آج کا طالب علم میڈیا کے حوالے سے بہت سی چیزوں سے واقف ہے. کمپیوٹر نے اور بھی زیادہ اس کو متعلق کر دیا. 2 ہی چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ 2 چیزیں اگر ہم اپنے نئے طالب علم میں پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو بڑی حد تک ہم اپنی قوم کو انتشار سے بھی بچا لیں گے اور بہتر نسل لائن کی طرف بھی لے جائیں گے. ایک یہ کہ ہمارا طالب علم اپنے اندر انتخاب کی صحت پیدا کرے. ٹھیک. ایک بڑا مسئلہ جو پیدا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ایک رو میں بہ جاتے ہیں. ایک بھیڑ چال ہوتی ہے. سب لوگ انجینئر بن رہے ہیں چلیے بنتے ہیں, سب ڈاکٹر بن رہے ہیں چلیے وہی بنتے ہیں, سب لوگ صحافی بن رہے ہیں. ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ میرا بیٹا صحافی بن جائے, وکیل ہی بن جائے یا کمپیوٹر انجینئر بن جائے. یہ ایک بڑی ضرورت ہے. جی. نئے طالب علم یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں سارے انسان ماؤں سے پوچھ کر نہیں پیدا کرتا, یعنی وہ تو تقسیم کرتا ہے اور اس میں ہر طرح کے لوگ پیدا کرتے. بلکہ میں ایک دلچسپ بات آپ سے عرض کروں, مجھ سے ایک صاحب نے ایک مرتبہ یہ سوال کیا کیا وجہ ہے کہ ہمارے زمانے میں کچھ بڑے لوگ کم پیدا ہو رہے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے کبھی غور کیا اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ عورتیں اور مرد پیدا کر رہا ہے, کبھی توازن ان کا بگڑا ہے؟ ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہر سطح کے لوگ پیدا کرتا ہے. یعنی جتنے علمی لوگ ہونے چاہیے وہ بھی پیدا کرتا ہے, جتنے ادبی مزاج کے لوگ ہونے چاہیے وہ بھی پیدا کرتا ہے, جتنے آپ کو کارکن چاہیے وہ زیادہ چاہیے ہوتے ہیں وہ بھی پیدا کرتا ہے. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ معاشرہ اگر اعلیٰ درجے کی اقدار پہ بنا ہوا ہو تو وہ اپنے اندر سے بہترین لوگوں کو اوپر لے آتا ہے, اور اگر معاشرے کی مجموعی حالت خراب ہو تو بہترین لوگ پس منظر میں چلے جاتے ہیں اور بدترین لوگ ان کی جگہ لے لیتے ہیں. تو اس سے لگتا ہے کہ جیسے قیادت کا خلا پیدا ہو گیا, ورنہ اللہ تعالیٰ تو برابر پیدا کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو کچھ پیدا کر رہا ہے کیا ہم اس کا اہتمام نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے بچے کی ذہنی نشو و نما کے کسی دور میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کیا بننا چاہتا ہے, اس کو خدا نے کیا بنایا ہے. دوسرے لفظوں میں یوں کہیے, اس کی ہمارے یہاں کوئی کاؤنسلنگ نہیں ہوتی. یعنی میں تو سب سے بڑا المیہ اس کو سمجھتا ہوں. میں ایسے بہت سے بچوں سے واقف ہوں جن کو مار مار کر پیٹ کر, اور اگر مارا پیٹا نہیں جا رہا تو تانے دے دے کر وہ بنایا جا رہا ہے جو خدا نے ان کو نہیں بنایا, اس لیے کہ حالات کسی دوسری جانب کریں. ہم تو خود کو بھی ڈسکور نہیں کرتے, نہ ان بچوں کو ڈسکور کرتے. میں اس کہتا ہوں عرفان ایک بچے کے اندر اس کی ذات اور اس کی صلاحیتوں کا پیدا کرنا ہمارے معاشرے میں یہ اہل علم کا ایک موضوع ہونا چاہیے. کالجوں میں اس کا اہتمام کیا جائے, اسکولوں میں اس کا اہتمام کیا جائے. عام طور پر 8ویں 9ویں جماعت کے قریب پہنچ کر بہت حد تک رجحانات واضح ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اس کے لحاظ سے بچوں کی تربیت کا اہتمام کیا جائے. نئے طالب علم کو ایک تو یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ انتخاب کی صحت یہ اس کا مسئلہ ہے اور اس مسئلے کو ہم کر لیں. دوسرا یہ ہے کہ ہمارا نیا طالب علم اپنی ٹریڈیشن سے غیر متعلق ہوتا جا رہا ہے. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم لوگوں نے شادی کیا گوشت میں پرورش پائی ہے, اس کی اخلاقیات سیکھی ہے. اپنا ایک مخصوص وہ اقبال نے بڑی ان کی مشہور نظم ہے مدنیت اسلام, اس میں وہ کہتے ہیں نا کہ عناصر اس کے روح القدس کا ذوق جمال, عجم کا حسن طبیعت عرب کا سوز درون. تو عجم کا حسن طبیعت ہماری اس ٹریڈیشن میں منتقل ہوتا تھا, اس لیے کہ عرب سے دین شروع ہوا اور بعد میں عجم کی پوری فارسی روایت اس کے پس منظر میں. اس روایت سے ہمارا نیا طالب علم غیر متعلق ہوتا جا رہا ہے. مجھے اندیشہ ہے کہ کچھ وقت کے بعد باقی لوگوں کو تو الگ رہی ہے, لوگ علامہ اقبال کو بھی شاید نہیں پڑھ سکیں گے, اپنی جڑوں سے کٹ جائیں گے, اپنے ماضی سے غیر وابستہ ہو جائیں گے. اور جو قوم اپنے ماضی سے غیر وابستہ ہو جائے اس کا رشتہ کٹ جائے, اپنی یاداشت کو بیٹھے. شعور کی بلندی جس کا آپ نے ذکر کیا تھا جو کہ ایک تعلیم یافتہ ہونے کی شرط ہے, وہ کس طرح پوری کی جا سکتی ہے؟ شعور کی بلندی ہمارے موجودہ نظام تعلیم کا موضوع نہیں ہے, یعنی موجودہ نظام تعلیم کا موضوع ہی نہیں ہے, جبکہ اصلاً اس کا موضوع یہ ہونا چاہیے. میرے خیال کے مطابق تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پورا مضمون یا ایک پیریڈ آپ کہیے شروع سے لے کے آخر تک تعلیم میں رہنا چاہیے, جس میں آپ کی روایت, آپ کی انسانیت, آپ کا اخلاقی وجود یہ زیر بحث ہے. اسی وجہ سے پڑھا لکھا آدمی ہوگا, یعنی اس نے تعلیم بہت پائی ہوگی, لیکن وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ تھوک کہاں رہا ہے, یہ نہیں دیکھے گا کہ وہ دوسرے آدمی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کیا لب و لہجہ اختیار کر رہا ہے. بہت پڑھا لکھا آدمی ہوگا, معمولی معاملے میں اختلاف ہو جائے گا, آپ محسوس کریں گے کہ منہ میں کپ رہا ہے, جھاگ اڑ رہی ہے, آستین چڑھا رہی ہے, مارنے کے لیے تیار ہو گیا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے آخر؟ یعنی ہم شستہ مکالمہ بھی نہیں کر سکتے, ہم سنجیدہ اختلاف بھی نہیں کر سکتے, ہم کسی اختلافی موضوع پر مہذب گفتگو بھی نہیں کر سکتے. اور ہمارے ہاں جو عادات کی تربیت ہے,
میل ملاقات کی تربیت ہے، مکالمے کی تربیت ہے، یہ ہو ہی نہیں پاتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تعلیم میں یہ چیزیں شامل نہیں، یعنی یہ کدھر غائب ہو گئی. تو اس کو اس کے اندر لانا چاہیے. اگر آپ شعور کی تربیت نہیں کرتے تو پھر در حقیقت آپ آدمی کو صرف معلومات کا ایک انبار دے رہے ہیں، وہ اس کو اٹھائے پھرے گا اور جہاں جہاں ضرورت ہوگی اس کو استعمال کرے گا، اور جہاں بیچ کر اپنے لیے کما سکے گا کما لے گا. انسانیت اس کے اندر پیدا کرنا، اور انسانیت تو میں آپ سے عرض کروں گا اس کے لیے تو کسی مذہب کی ضرورت نہیں ہے. انسانیت عالمی مذہب ہے، یعنی یہ تو مسیحیت میں بھی ویسے ہی ہے، یہ اسلام میں بھی ویسے ہی ہے، یہ یہودیت میں بھی ویسے ہی ہے. ان چیزوں پر ہم گفتگو کر سکتے ہیں، انسانوں کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں، اس کا اہتمام کر لیں. اور اسلام کے پیروکاروں کے لیے تو حضور علیہ السلام کی سیرت مطہرہ جو ہے بہترین نمونہ ہے اور عادات کا نمونہ ہے جی، اخلاق کا نمونہ ہے، کردار کا نمونہ ہے، معاملات کا نمونہ ہے. بدقسمتی سے وہ بھی نمایاں نہیں ہوتا. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو تو ہم اپنی پوری سوسائٹی کے لیے ایک ایسی مثال بنا سکتے ہیں کہ سب کچھ انسان کو وہاں سے مل جائے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب، ایک فاروق شفیق صاحب نے جو بات کی مختلف دینی طبقہ ہائے فکر کے حوالے سے، اور وہ پھر کمیونیکیٹ، کیونکہ آج ہم جب جس گلوبل ورلڈ کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں ہم کیا کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسے پیدا کیا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ان کو ایک ہی نقطہ نظر کا قائل کر دیں. یہ ہو نہیں سکتا، یہ خدا کی اسکیم کے خلاف ہے. ایسا ہی ہوگا کہ میں آپ یہاں بیٹھیں گے، کسی ایک چیز پر ہم بات کریں، تھوڑا تھوڑا اختلاف ہمارے درمیان بھی پیدا ہو جائے گا. اچھا، پھر یہ بھی انسانی فطرت ہے کہ بعض غیر معمولی لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جو تحقیق کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، یا اپنی بات بہت مؤثر طریقے سے کہنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو ان کے ساتھ کچھ لوگ وابستہ بھی ہو جاتے ہیں. اس سے مدارس فکر بنتے ہیں. یہ کوئی مذہب کے ساتھ خاص نہیں، یہ سائنس میں بھی بنتے ہیں، یہ فلسفے میں بھی بنتے ہیں، یہ ادب میں بھی بنتے ہیں، یہ سیاست میں بھی بنتے ہیں. حد یہ ہے کہ قانون جیسی چیز میں بھی بنتے ہیں. یعنی آپ اگر قانون کا علمی مطالعہ کریں تو آپ اس میں بہت سے مدارس فکر دیکھیں گے. آپ نفسیات کے علم کو دیکھ لیں، اس کے اندر مدارس فکر کی ایک پوری دنیا موجود ہے. تو کوئی فیلڈ بھی اس سے خالی نہیں. تو میرے نزدیک مذہب میں بھی یہ کوئی بری چیز نہیں ہے کہ لوگ اس پر غور کرتے ہیں. ان کے سوچنے کے انداز میں تھوڑا بہت فرق واقع ہو جاتا ہے. خرابی کہاں پیدا ہو رہی ہے؟ خرابی یہ پیدا ہو رہی ہے کہ اختلاف کرنے کے شائستہ آداب سے ہم واقف نہیں. ہم اختلاف کو مخالفت بنا لیتے ہیں. ہمارے ہاں اختلاف کا مطلب اناد ہے، ہمارے یہاں اختلاف کا مطلب تعصب ہے. ہم اختلاف کرتے ہیں تو کچھ مذہبی گالیاں ہم نے ایجاد کر رکھی ہیں، وہ دوسرے کو دینا شروع کر دیتے ہیں. ہم نے اپنا یہ ذوق کبھی پیدا نہیں کیا کہ دوسرے کی بات کو تحمل سے سنیں، جیسے وہ کہتا ہے ویسے اس کو سمجھیں، اس سے سوال کر کے پوچھ لیں کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو. یعنی یہ ہمارے معاشرے کی بدقسمتی ہے. ہم اپنے ذہن سے اس کی بات کا ایک نقشہ تیار کرتے ہیں، پھر اس پر تھوپ دیتے ہیں، پھر ہم نے کچھ مخصوص قسم کی باتیں طے کر رکھی ہوئی ہیں، وہ ہم کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو کسی کو کافر قرار دینا، کسی کو فاسق قرار دینا، کسی کو گمراہ قرار دینا، یہ ہمارا اصل میں مزاج بن جاتا ہے. فرقہ بندی اس چیز کا نام ہے. آپ اختلافات نہیں ختم کر سکتے. اختلافات تو علم کے ارتقاء کا ذریعہ بنتے ہیں. یعنی اگر نیوٹن سے آئنسٹائن اختلاف نہ کرتا تو سائنس آگے بڑھتی، فلسفہ آگے بڑھتا. اچھا، آپ مجھے یہ بتائیے، آپ نے دیکھا ہوگا طب میں میری صحت سے متعلق ہے نا، یعنی میرے جینے اور مرنے سے متعلق ہے طب کا علم. یک نہیں ہے کہ آپ کو معلوم ہوتا ہے فلاں دوا کے بارے میں تحقیق ہو گئی ہے کہ اس میں اب یہ نقصان دہ چیزیں ہیں، اب استعمال نہیں کی جائے گی. مجھے یاد آپ کو یاد ہے نول جین کتنی کھائی پی جاتی ہے جی، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جب وہ دکانوں سے اٹھا لی گئی. تو یہ سب کیوں ہوا؟ اختلاف سے ہوا. یعنی کسی صاحب علم نے اختلاف کر ڈالا، اس نے اپنی تحقیق سے یہ بات ثابت کر دی کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، انسانیت کے لیے ٹھیک نہیں، صحت کے لیے ٹھیک نہیں. مذہب میں یہ کیوں ممنوع ہے؟ مذہب میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے تاکہ علم آگے بڑھے. ہم اختلاف کو اگر شائستہ اختلاف تک رکھیں تو وہ ہماری تہذیب کرے گا، وہ ہمارے علم کے ارتقاء کا باعث بنے گا. اگر اس کو علاج بنا لیں، مخالفت بنا لیں، تانا بنا لیں، دلازاری کرنا شروع کر دیں، یہ اصل مسئلہ یہ ہے. کیا تحقیق ہمیں پاور آف ججمنٹ بھی دیتی ہے؟ تحقیق ہی دیتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ کسی چیز کے تحقیق کیا چیز ہے، تحقیق کو آپ کوئی فنی چیز نہ سمجھیے. اصل میں ہم سب اپنی زندگی کے ہر مرحلے پر تحقیق کر رہے ہوتے ہیں. تحقیق کس چیز کا نام ہے؟ تحقیق اس چیز کا نام ہے کہ آپ بات کو سنی سنائی بات کے طور پر نہیں لیں گے. آپ اس کے بارے میں اگر کوئی سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے تو اسے ایک طرف رکھ کر اس کو نہیں مانتے رہیں گے. اگر کوئی آپ کے سامنے اعتراض اس پر آ جاتا ہے تو آپ اس اعتراض کا سامنا کریں گے اور غور کرنے کی کوشش کریں گے کیا بات ہے. اسی سے تحقیق کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. یہ آپ کو اپنے ذاتی معاملات میں کرنی چاہیے. یہ آپ کو کسی شخص کے بارے میں رائے قائم کرتے ہوئے کرنی چاہیے. یہ آپ تو اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو یہ تو ہوا اور پانی کی طرح انسان کی ضرورت ہے. آپ یہ دیکھیے نا، قرآن مجید میں
جب یہ بات کہی کہ اگر تمہارے پاس کوئی آدمی کو اطلاع لے کے آ جاتا ہے تو اس کی تحقیق کرنا تبین. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تحقیق یہ لفظ بڑا بڑا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو ممکن ہے آپ کو ہلاکت میں ڈال آپ کو ندامت کا سامنا کرنا پڑے. تو اس وجہ سے میرے نزدیک تو تحقیق جس طرح ہوا اور پانی آپ کی ضرورت ہے، ایسے ہی زندگی کے تمام معاملات میں تحقیق آپ کی ضرورت ہے. اس سے نہ مذہب مستثنا ہے، نہ سائنس مستثنا ہے، نہ معاملات مستثنا ہے. آپ گھریلو زندگی میں تحقیق کا طریقہ ختم کر دیں اور سنی سنائی باتوں پر اقدامات کرنا شروع کر دیں، پھر دیکھیے گھر کا کیا حال ہوتا ہے. جنگ و جدال کا جو نقشہ سامنے آئے گا. اچھا جاوید صاحب، آپ نے تحقیق کی جو بات کی، حضور علیہ السلام کے سوانح اور آپ کی سیرت پر مسلمانوں نے اس سارے عرصے میں 1400-1500 سال میں بہت کام کیا. بہت تصانیف موجود ہیں ہمارے ہاں اردو زبان میں، خاص طور پر مولانا شبلی نعمانی مرحوم اور مولانا سید سلیمان ندوی صاحب مرحوم نے بہت وقی کتاب لکھی. لیکن کیا آپ نے محسوس کیا کہ ہمارا جو کم از کم اردو زبان میں سیرت کا سرمایہ ہے، اس میں حضور علیہ السلام کی شخصیت ایک عملی شخصیت کے طور پر بہت اچھی طرح ابھر کر سامنے آئی ہے، لیکن آپ کی ایک داخلی زندگی بھی تو تھی، ایک باطنی زندگی تھی، ایک گھریلو زندگی تھی. اس حوالے سے بھی کچھ کام ہوا ہے؟ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں کام ہوا. یعنی ظاہر ہے کہ سیرت کی کتابوں میں بھی لوگوں نے ان کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن جس درجے میں ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. بلکہ میں یہ کہنے کی جسارت کروں گا کہ اس کو خاص موضوع بنا کر کوئی کام نہیں ہے. یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ آپ سیرت لکھ رہے ہیں یا آپ سیرت کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں اور اس میں یہ چیز ضمن زیر بحث آ گئی. یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت تھی. یعنی پیغمبر کی شخصیت کا اصل میں وہ داخلی پہلو ہی ہے جو میرے لیے نمونہ بنتا ہے، آپ کے لیے نمونہ بنتا ہے. عملی پہلو تو اصل میں قومی پہلو بن جاتا ہے یا اجتماعی زندگی کے رہنمائی فراہم کرتا ہے. تو داخلی شخصیت ہی ہے. مجھے تو ایک فرد کی حیثیت سے جینا ہے، فرد کی حیثیت سے اپنی مہلت عمر پوری کرنی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور میں پہنچ جانا ہے. اس میں مجھے ایک انسان کی حیثیت سے بہت سے معاملات اپنے ساتھ کرنے، اپنے نفس کے ساتھ کرنے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کرنے ہیں، مجھے اپنے اعزاء اقربا کے ساتھ کرنے ہیں اور مجھے اپنے خدا کے ساتھ کرنے ہیں. تو رسول اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اس پہلو کو میں سمجھتا ہوں کہ بطور خاص موضوع ہمارے ہاں بالعموم نہیں بنایا گیا اور اس میں کوئی وکیل چیز کبھی سامنے نہیں آ سکی، جبکہ سب سے بڑھ کر اسی کو قابل اعتنا ہونا چاہیے تھا. اور معاملات کے حوالے سے معاملات اسی کا حصہ ہیں. دیکھیے معاملات کیا چیز ہے، اگر آپ اس میں اجتماعی معاملات کی اس سطح کو الگ کر لیں جو ریاست کی سطح پہ پیش آتے ہیں، تو پھر اصل میں باقی زندگی میں جب آپ کا ذرا سا بھی کسی سے رابطہ ہوتا ہے تو معاملہ پیش آ جاتا ہے. یعنی بیوی سے پیش آ جائے گا، بچوں سے پیش آ جائے گا، اعزاء اقربا سے پیش آ جائے گا، دوستوں سے پیش آ جائے گا، کاروبار کریں گے تو وہاں پیش آ جائے گا. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ہماری مذہبی تربیت، جیسے میں بھی عرض کر رہا تھا، بدقسمتی سے ایسی ہوئی ہے کہ جس میں معجزات بھی بیان ہوں گے، عبادات پر بھی کافی زور ہو جائے گا، لیکن انسانوں کے ساتھ معاملات یہ اسی پستی میں رہیں. یہ بدقسمتی ہے، یعنی ہماری معاشرے کی بدقسمتی ہے. ہم اگر زوال آشنا ہوئے ہیں تو اس کا سب سے زیادہ نمایاں اثر آپ کو معاملات میں نظر آئے گا، عادات اور معاملات میں. کیونکہ داخلی شخصیت جب تک محکم نہیں ہوتی اس وقت تک انسان کے نہ معاملات بہتر ہو سکتے ہیں، نہ دوسروں سے اس کا رشتہ اور تعلق بہتر ہو سکتا ہے. بہت خوب، بہت بنیادی بات ہے جس کی طرف آپ نے ہماری توجہ مبذول کروائی. اسی طرح قرآن حکیم کے حوالے سے جو ہماری بنیادی ضرورت ہے اور ہمارے نصاب تعلیم میں جس کی شمولیت ہمارے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے زندگی کے لیے ہوا اور پانی ضروری ہے. پاکستان ٹیلی ویژن کی نائٹ ٹائم ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے اور ہمارے ساتھ مہمان تشریف فرما ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب. جاوید صاحب، آپ کے ساتھ آپ کی زندگی کے بارے میں کچھ گفتگو ہوئی اور آپ کے قرآن حکیم کی تفسیر اور ترجمے کے تصور پر کچھ بات ہوئی. اب ہم یہ چاہیں گے کہ آج عالم انسانی جس شکست و ریخت سے دوچار ہے اور خصوصاً عالم اسلام جس گرداب میں پھنسا ہوا ہے، اس سے نکلنے کی آپ قرآن حکیم کی روشنی میں کیا صورت دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ جب آپ کسی معاشرے کے زوال کا جائزہ لیتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں کہ وہ انتشار کا شکار ہو گیا ہے، گرداب میں پھنس گیا ہے، وہ اپنے عروج پر قائم نہیں رہا یا اپنی اقدار کو اس طرح محفوظ نہیں کیے ہوئے ہے یا اس پر سیاسی زوال آ گیا ہے، میرے نزدیک پہلے یہ متعین کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا ہے. یعنی خدا کی دنیا میں یہ عالم اسباب ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی چیز اچانک صادر ہو جائے، اس کے اسباب موجود ہوتے ہیں اور ان کا جائزہ لینا چاہیے.
تو میں جب یہ دیکھتا ہوں بالخصوص مسلمان امت کو، پہلے اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں جی. یعنی باقی عالم انسانیت کے مسائل بھی اپنی جگہ اہمیت کے حامل ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہم اس ملت سے، اس امت سے تعلق رکھتے ہیں تو سب سے زیادہ قریبی ہمارے جذبات اسی کے ساتھ ہوتے ہیں. ہماری امت کہ اگر آپ زوال کا جائزہ لیں اور یہ دیکھیں کہ اس کا باعث کیا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. میں جو کچھ اپنے مطالعے کے نتیجے میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ دو بنیادی اسباب ہیں جی، اور دونوں وہ بنیادی اسباب اگر دور نہیں ہوتے تو صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. لیکن اگر ان دونوں بنیادی اسباب کو دور کرنے کی جدوجہد کی جائے، شعور کے ساتھ مسلمانوں کی قیادت فیصلہ کر لے کہ ان اسباب کو دور کرنا ہے، تو ہم ایک نئی امت اس امت کے اندر سے، نئی امت اس امت کے اندر سے تشکیل دے سکتے ہیں. ایک ایسی امت کہ جو دنیا میں ایک مرتبہ پھر اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لے. وہ دونوں بنیادی اسباب جو ہیں وہ جہاں تک میں سمجھ چکا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو تیسری چوتھی صدی کے بعد، بلکہ اس سے بھی ذرا پہلے، قرآن مجید ہمارے علم و عمل کا محور نہیں رہا. یعنی قرآن مجید کہیں چلا نہیں گیا، قرآن پڑھا جاتا رہا ہے. قرآن مجید ہمارے علم و عمل کا محور نہیں رہا. میں نے دو لفظ بولے ہیں، علم اور عمل. یعنی علم کا محور بھی نہیں رہا، عمل کا محور بھی نہیں رہا. آپ پسند فرمائیں گے تو میں اس کی پوری تاریخ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا کہ ایسا کیوں ہوا. لیکن بہرحال تیسری چوتھی صدی کے بعد علم و عمل کا محور نہیں رہا. یعنی یوں نہیں ہوا کہ ہم قرآن مجید کو بنیاد بنا کر حدیث پہ غور کر رہے ہیں، قرآن مجید کو بنیاد بنا کر تاریخ پہ غور کر رہے ہیں، قرآن مجید کو بنیاد بنا کر فلسفے کو سمجھ رہے ہیں. تمام علوم کی بنیاد کے طور پر قرآن مجید کو سامنے جو رکھیں. ایک محور اور مرکز کی حیثیت حاصل ہونی چاہیے تھی، وہ ہماری تعلیم میں بھی، ہماری فکر میں بھی، ہماری تحقیق میں بھی ہونا چاہیے تھا. وہ حیثیت اس کی نہیں رہی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جس بنیاد پر ہم کھڑے تھے، جس حبل اللہ سے ہمیں باندھا گیا تھا، قرآن مجید نے اپنے آپ کو اللہ کی رسی کہا. جی بالکل. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی وہ رسی ہے جو آسمان سے زمین تک تان دی گئی ہے. یعنی حبل اللہ الممدود من السماء الی الارض. تو اس رسی سے ہمارا وہ رشتہ نہیں رہا. یعنی اعتصام بحبل اللہ جس کو قرآن کہتا ہے، یہ چیز کمزور ہو گئی. علم میں بھی ہوئی، عمل میں بھی ہوئی. یعنی ایسا نہیں کہ صرف عامت الناس میں ہوئی. میں نے اسی لیے علم اور عمل کے الفاظ استعمال کیے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس زمانے کے اثرات کے تحت ہمارے سوچنے سمجھنے والے اعلیٰ درجے کے لوگ، اور قوموں کی زندگی میں اعلیٰ درجے کے جو لوگ پیدا ہوتے ہیں، یعنی جن کی فکری شخصیت ہوتی ہے، جو اس پر اثر انداز ہوتے ہیں، اعلیٰ ترین ذہانتیں ہماری جتنی بھی ہیں، ان سب کے اشتغال کا، میں لفظ اشتغال بول رہا ہوں، ان کے اشتغال کا اصل مشغولیتوں کا، ان کی مصروفیت کا اصل موضوع فلسفہ اور تصوف ہو گیا. سائنس نہیں ہے. سائنس آج نہیں پیدا ہوئی، بڑی پرانی چیز ہے. سائنس کا مطلب کیا ہے؟ سائنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ما بعد الطبیعیات کے حقائق جو ہیں یہ آپ مذہب سے لیں گے اور دنیا کو آپ اپنی تحقیق سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے امکانات رکھے ہیں ان کو آپ دریافت کریں گے. دنیا میں جو معاشرے ایک دوسرے پر برتری حاصل کرتے ہیں، اگر ایک لفظ میں آپ سمجھیں تو وہ کس بنیاد پر حاصل کرتے ہیں؟ یعنی اخلاقی بنیاد کے بعد جو دوسری بنیاد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ توانائی کا برتر ذریعہ دریافت کرنا. بالکل ٹھیک. یعنی جب آپ گھوڑے کو رام کر لیتے ہیں تو پیدل پھر آپ کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا. جب آپ سمندروں میں بادبانی جہاز ایجاد کر لیتے ہیں تو پھر ساحل پہ کھڑے ہوئے آدمی کے لیے دفاع آسان نہیں رہتا. اور جب بادبانی جہاز دخانی جہاز میں بدل جاتا ہے تو پھر سمندروں پر حکومت کسی اور کی قائم ہو جاتی ہے. اور جب فضائی برتری پیدا ہو جاتی ہے تو پھر زمینی فوجیں اس کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتی. تو سائنسی علوم کے ساتھ ہمارا اشتغال کم سے کم تر ہوتا چلا گیا. یہ جو آج مسلمان سائنس کے عروج کے بعد ذکر کرتے ہیں نا کہ یہ چیز بھی ہم نے کی، یہ چیز بھی ہم نے کی، یہ لوگ جب یہ کر رہے تھے تو ہمارے معاشرے میں ان کے لیے وہ قدر و منزلت نہیں تھی جو فلسفے اور تصوف سے متعلق لوگوں کے ساتھ تھی. آپ تاریخ پڑھیں تو یہ معلوم ہوگا کہ ان لوگوں کو ہماری سوسائٹی میں عام طور پر راندہ درگاہ ہی سمجھا جاتا تھا. تو یہ دو چیزیں ہیں، سائنس اور آپ دیکھیے کہ آخری آدمی ہمارے ہاں جو غیر معمولی شخصیت پیدا ہوئی علامہ اقبال کی ہے، تو ان کا بھی سارا دلچسپی کا محور یہی دونوں چیزیں. ریکنسٹرکشن میں انہوں نے جو ایک نئے علم کلام کی بنیاد رکھی، یعنی فلسفے اور تصوف کے جو مسائل ہیں یہ ہماری ذہانتوں کا موضوع بن گئے. جبکہ مغرب نے بہت مناسب وقت پر یہ فیصلہ کر لیا، اور اس فیصلے کو عام طور پر آپ سائنس کی کوئی اعلیٰ علمی کتاب پڑھیں تو وہ اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وائے ہمارا موضوع نہیں ہے. کیوں؟
یعنی یہ مذہب کا موضوع ہے، فلسفے کا موضوع ہے، وہ اس پہ ہم تو یہ دیکھیں کہ ہاؤ چیز کیسے ہو رہی ہے، اس کا وہی ایک تو یہ کیسے سے ہم غیر متعلق ہو گئے، یعنی ہاؤ یہ ہمارا تحقیق کا موضوع نہیں رہا، اور جن لوگوں نے اس کو موضوع بنایا ان کو یا تو ہم نے کافر فاسق قرار دے کے الگ کر دیا، اور یا یہ کہا کہ شعبہ بعض قسم کے لوگ معلوم نہیں کیا بات کر رہے ہیں. زیادہ ہمارے سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے نا کہ آپ قدر و منزلت کس کی کرتے ہیں، غیر معمولی لوگ ہوتے ہیں وہی رویہ فروغ پاتا ہے. یعنی اگر آپ کے ہاں استاد کی قدر و منزلت ہے تو استاد اعلیٰ درجے کے پیدا ہوں گے، اور اگر آپ کے یہاں بیوروکریٹ کی قدر و منزلت ہے تو پھر ظاہر ہے کہ سب لوگوں کے لیے وہی چیز بنے گی. تو یہ دو میرے نزدیک بنیادی ہے. اچھا، اس میں جو تطبیقی رویہ دونوں کو ملانے کا ایک رویہ ہمارے ہاں سامنے آیا، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یعنی آپ کی مراد کن دو چیزوں کو ملانے سے؟ بنیادی طور پر مابعد طبیعیاتی تصورات کو طبیعیاتی تصورات کے ساتھ ملانے کی کوشش کی گئی. یہ تو موجودہ زمانے میں جب بہت زیادہ غلبہ ہو گیا تو یہ معاملہ ہوا. پہلے مرحلے میں تو یہ ہوا کہ جو فلسفہ تھا، یونان کا فلسفہ آیا تو ظاہر ہے کہ اس کے بھی اصل موضوع مابعد طبیعیاتی تھے. اس کے بعد ہمارے ہندوستان میں لوگ متاثر ہوئے تو اصل موضوعات وہی تھے. تو یہ تو موجودہ زمانے میں تطبیق کی کچھ کوششیں کی گئی، اور وہ تطبیق کی کوششیں کرنے سے تو کچھ نہیں ہوگا نا. اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ کی قوم کے اندر کیا ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں کہ جن کا اصل موضوع سائنس ہے، جن کا اصل موضوع ٹیکنالوجی ہے، جو اس میں برتری اور کمال حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ کام ہمارے یہاں نہیں ہوا. اس وقت بھی اگر آپ اس قوم کو اٹھانا چاہتے ہیں تو دو ہی رستے ہیں. ایک یہ کہ قرآن مجید کو علم اور عمل کا محور بنا دیجیے، یعنی آپ کے تمام علوم کا مرکز وہ بن جائے، آپ کی فکر کا مرکز وہ بن جائے، آپ کی تعلیم کا مرکز وہ بن جائے، آپ کے شعور اور کردار کی تعمیر کا مرکز وہ بن جائے. آپ جس چیز کے بارے میں بھی غور کریں آپ قرآن مجید کو پہلے بنیاد بنا کے غور کریں. اور دوسرا یہ کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں یہ اصطلاح تعبیر اختیار کر رہا ہوں. اصل میں دنیا میں ہم نے جینا ہے نا، تو اس کو آپ ذرا وسیع کر لیجیے. ہمیں معیشت کے نئے ذرائع تلاش کرنے ہیں، ہمیں معاشرت کے نئے ذرائع تلاش کر رہے ہیں. سوشل سائنسز کا بھی ایک اسپیکٹ دنیوی ہوتا ہے بہت بڑے پیمانے کے اوپر، یعنی ان کی اساسات سے قطع نظر. اسی طریقے سے ہم کو نئی ایجادات کرنی ہے. تو اس میں تو ہم جب تک اپنے آپ کو ان بنیادی چیزوں پر نہیں کھڑا کرتے. اچھا، آپ نے اس میں ذکر قوت کا بھی کیا، تو جو قوت کا زمانہ تھا جس کے میں اس سوال کی ابتدا ہوئی ہے، یہ دانشورانہ ایک جو ہمارا زوال شروع ہوا عباسی دور میں، جب فلسفے کی طرف ہمارا بہت زیادہ میلان ہو گیا، اور فلسفہ بھی وہ جو یونانی فلسفہ تھا اس کے تراجم نے بہت زیادہ فروغ پایا. تو وہ کیا وجہ تھی جب قوت بھی موجود تھی اور روایت کا استحکام بھی اب سے بہت زیادہ تھا، پھر یہ زوال کیسے شروع ہو گیا؟ یہ بات یہ ہے کہ زوال تو نتیجے کے طور پر ہوا نا. پہلے تو ان دونوں چیزوں کی طرف آپ کا رجحان ہوگا، اور وہ ہوا یہ کہ جیسے یونانی علوم کے تراجم ہوئے تو یونانی علوم جن لوگوں یا جن شخصیات سے وجود پذیر ہوئے تھے وہ آئیڈیل بن گئے لوگوں کے لیے. یہ وہی عمل ہے جو اس وقت بھی ہم کر رہے ہیں. یعنی آپ اپنی سوسائٹی کو اگر دیکھیں تو آپ ذرا دیانتداری کے ساتھ غور کر کے مجھے بتائیں کہ ہم اس وقت کن لوگوں کو آئیڈیل بنا رہے ہیں. ہمارا میڈیا، ہمارے اخبارات، ہمارا مجموعی معاشرہ کن لوگوں کو آئیڈیل بنا رہا ہے. تو جن کو آپ آئیڈیل بنائیں گے قوم زیادہ تر وہی اختیار کرے. تو یہ تو وہی پھر تصور ہے کہ وہ راہب اول فلاطون حکیم از گروہ گوسفندان قدیم جو علامہ اقبال نے بات کی تھی کہ اس فلسفے نے ہماری قوت عمل کو ختم کیا، ہماری قوت عمل کو ختم کر دیا، دنیا کے ساتھ ہمارے تعلق کو کمزور کر دیا، اور تصوف نے دنیا کے اندر ہم کو کیسے جینا ہے اس سے ہم کو اٹھا دیا، اور اٹھا کر ایک ایسی دنیا میں لے جا کر کھڑا کر دیا کہ جس میں آدمی کچھ ایسے مقامات طے کر رہا ہے اور ایسی منازل طے کر رہا ہے کہ جس کا اصل لطف وہی اٹھاتا ہے. یعنی شخصی تذکیر اور اس کے نفسی تزکیہ جو ہے وہ. تو اب صورت جو ہے موجودہ یعنی عالم انسانی کی، یعنی عالم اسلام کے بارے میں ایک چند لفظ اس سے پہلے کہنا چاہوں گا دوسرے موضوع کی طرف جانے سے پہلے کہ عالم اسلام کے لیے بھی اس وقت ہماری قیادت اگر یہ فیصلہ کر لے کہ ان دونوں چیزوں کو اس نے زندہ کرنا ہے، قیادت فیصلہ کرے. قیادت سے میری مراد صرف حکمران نہیں ہے. قیادت سے میں جب قیادت کا لفظ بولتا ہوں تو مطلب یہ ہے ہمارے مذہبی رہنما، ہمارے سیاسی رہنما، ہمارے دانشور، ہمارے سوچنے سمجھنے والے، سوسائٹی کی رجحان ساز لوگ جو ہے وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ ان کو یہ دونوں کام کرنے ہیں. جیسے ہی وہ یہ فیصلہ کر لیں گے آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کی قوم کی تعمیر کی ابتدا ہو جائے گی. اور نئی قوم اگر صحیح طریقے پر قیادت فیصلہ کر لے کہ بنانی ہے تو صرف 50 سال میں بن جاتی ہے، اور نہ فیصلہ کرے
2000 سال میں. یہ فیصلہ کیسے ہوتا ہے؟ اس فیصلے کے لیے جو عمل دنیا بھر میں ہوتا ہے عام طور پر میرے خیال میں وہی ہمارے ہاں بھی ہوگا. یعنی کوئی غیر معمولی شخصیت اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا ایسی کہ جو اس زاویے سے لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کر دے گی. جیسے یہ چیز ہوگی تو آپ کی جو دوسرے درجے کی قیادت ہوتی ہے جو اس میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے بڑے پیمانے کے اوپر، جیسے میں نے کہا کہ دانشوروں میں موجود ہوتی ہے، صحافیوں میں موجود ہوتی ہے، اساتذہ میں موجود ہوتی ہے، اس کے اندر یہ چیز پیدا. یہ تو وہ پھر مرد غیب کا انتظار کیا جائے. یہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو تاریخی عمل ہے اس کے اندر شخصیات تو پیدا ہوتی ہیں، اس میں کوئی، لیکن میرے نزدیک ایسے اسباب پیدا ہو گئے ہیں جس میں اب اس طرح کی شخصیات پیدا ہوں گی. یعنی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آئندہ 10-15 سال میں بالکل دوسرا زاویہ نظر اس امت کی قیادت کے سامنے آنا شروع ہو جائے گا. وہ تصورات جو ہم نے 18ویں 19ویں 20ویں صدی میں قائم کیے تھے وہ ٹوٹ گئے ہیں سارے کے سارے. جو لائے عمل ہم نے پچھلی 2 صدیوں میں اختیار کیا تھا وہ لائے عمل بڑا سادہ تھا. اور لائے عمل یہ تھا کہ ہم لوگوں کا پہلے بھی غلبہ جہاد کے ذریعے سے ہوا تھا، اب بھی اگر ہم میدان میں نکل کھڑے ہوں، حکومت ہمارے پاس آ جائے تو ہمارا غلبہ قائم ہو جائے گا. یہ اسٹریٹجی ناکام ہو گئی اور آخری درجے میں ناکام ہو گئی ہے. میرے نزدیک بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے فکری سطح پر، لیکن جب نتائج سامنے آ جائیں تو لوگ اس کی طرف توجہ کرنے لگ جاتے ہیں. یہ بات جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ میں جب آج سے 20 سال پہلے کہتا تھا تو کوئی نہیں سن پاتا. اب میں محسوس کرتا ہوں بہت لوگ سنتے ہیں. یعنی بہت سے حادثوں نے اب لوگوں کو متوجہ کر دیا ہے کہ جو لائے عمل اختیار کیا گیا ہے، یعنی یہ کہ ہم اٹھیں، ہم منظم کو اپنے آپ کو کریں، ہم ایک جہاد کا نعرہ لگائیں اور نکل کر ہم پوری دنیا پر دوبارہ غلبہ حاصل کر لیں. اس میں پیدر پہ ناکامی، سید احمد شہید کے ناکامی ہوئی، جنگ آزادی میں ناکامی ہوئی، عبدالکریم بیفی کو ناکامی ہوئی، انور پاشا کو ناکامی ہوئی، افغانستان میں ناکامی ہوئی، عراق میں ناکامی ہوئی. تو اب یہ ناکامیوں کی پوری داستان ہے جو میرے خیال کے مطابق ہماری قیادت کو دوسرے طریقے پہ سوچنے پہ مجبور کرے.